جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گوا دیا۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے؟ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ اے میرے رب، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ اتنا حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ معافی کے حقدار غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکیاں کرنے والے نہیں۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کال آپ کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کال کو اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ تیار رہیں۔ ہمیں قبر میں موبائل کی روشنی چاہیے یا قرآن کی؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہو اور قبر میں قرآن کا ساتھ مل جائے؟ قبر میں بھی وہی ملے گا جس کو ہم نے دنیا میں ٹائم دیا ہوگا۔ دنیا میں ہی قرآن کو اپنا دوست بنا لیں، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ کسی کی زندگی برباد کر دینے کے بعد فقط سوری کہہ دینے سے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ آپ کی شرمندگی سے اس انسان کی زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ اس انسان کے صبر کو اتنا بھی نہ آزمائیں کہ اس انسان کو آپ کی ندامت پر ہنسی آنے لگے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستے بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ انسان 2 معاملوں میں بے بس ہے، دکھ بیچ نہیں سکتا اور سکھ خرید نہیں سکتا۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ مرد اور عورت کی فطرت میں ایک واضح فرق ہے۔ مرد کو ہر عورت اپنا بنا سکتی ہے، پر عورت کو ہر مرد اپنا نہیں بنا سکتا۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ عبادت اور محبت میں خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر وہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ جب ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حقوق العباد انسان کے ہاتھ میں کیوں دے دیے ہیں، کیونکہ کچھ دل آزاریاں انسان معاف نہیں کر پاتا تو اس معاملے میں اللہ نے بھی زبردستی نہیں کی۔ احساس کی قیمت نہیں ہوا کرتی،
نہ ہی بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی پر ہی پودا پروان چڑھتا ہے، پتھریلی زمینوں کے مقدر میں جھاڑیاں اگتی ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر صبح تک نیند غالب آ جاتی ہے، اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق پورا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ نامحرم سے باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہوش نہیں رہتا کیا مسلمان ہونا کیا گناہ، بس مزے لو، چپکے سے باتیں کرو، جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ جب قبر تمہارے جسم کو نچوڑ لے گی، جب قبر میں ہر طرف اندھیرا ہوگا، جب سانپ بچھو تمہارے جسم کے گوشت کھا رہے ہوں گے، جب جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا، تو کیا اے مسلمان، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مت کر نافرمانی، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور جو مجھے بن مانگی دی گئی۔ شکوہ تو بنتا ہی نہیں اس ذات پاک سے جو بہتر کا بدلہ بھی بہترین دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ پانی اگر خاموش ہے تو گہرائی سے مذاق نہیں کرتے۔